السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل بات ہے کچھ خاص۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سے آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اللہ کے پیارے ولی مشہور بزرگ ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھے پر ایک جنازہ دیکھا، ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا اے لوگوں، اس شخص کا ولی کہاں ہے، یعنی رشتہ دار کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اے محترم بزرگ، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ہم نے اسے لحد میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ہاں ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرائے پر لیا ہے، اب وہ آنے والی ہے۔ اتنے میں وہ عورت آ گئی۔ جب وہ روتی ہوئی اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب آ کر رکی تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بال بکھیر دیے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے گرہوزاری کرنے لگی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو اٹھ کر ہنسنے لگی۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے اس میت کے متعلق پوچھا کہ اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہنسنا کیسا؟ تو اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ذو النون ہوں۔ وہ کہنے لگی اللہ عز و جل کی قسم، اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی یہ نہ بتاتی، یہ میرا بیٹا اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اپنی جوانی کو ضائع کر چکا تھا، فقرانہ لباس پہنتا تھا، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس نے نہیں کیا تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کے گناہوں کو جاننے والا مولا عز و جل نے اسے گناہوں کی سزا دی۔ ایک دن اسے شدید درد ہوا، 3 دن تک وہ درد باقی رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو یہ کہنے لگا اے میری ماں، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کر لے، جب میں مر جاؤں تو میری موت کی قبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں اور پڑوسیوں میں کسی کو مت دینا، کیونکہ وہ میرے گناہوں سے واقف تھے۔ میرے گناہوں کی کثرت اور جہالت کی وجہ سے وہ مجھ پہ رحم نہیں کریں گے۔ پھر اس نے روتے روتے یہ اشعار کہنے لگا میرے گناہوں نے مجھے روزے اور نماز سے غافل رکھا، میں اپنے جسم کو اتنا کمزور کر دیا کہ میں موت سے پہلے ہی مر گیا۔ کاش میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ میرے گناہ سب پر ظاہر ہو گئے، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میری برائیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور نیکیاں برباد ہو چکی ہیں۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا اے میری ماں، افسوس اس پر کہ میں اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گیا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ عز و جل کی قسم، جب میں مر جاؤں تو میرے رخسار کو زمین اور مٹی پہ رکھ کر میرے دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا کہ یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے مولا کی نافرمانی کی اور مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہا۔ جب آپ مجھے دفن کر لو تو اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کی جانب بلند کر کے کہنا اے اللہ عز و جل، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیت کو پورا کر دیا۔ اب جب میں نے اپنا سر
آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، اے میری ماں اب تو لوٹ جا، میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو گیا، میرے تمام گناہ بخش دیے اور مجھے داخل جنت کر دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ موت سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے ضرور توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔